لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلم بابها. صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد. لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش مسرت، لائق مبارکباد ہیں انجمن غنچۂ عباسیہ کے وہ اراکین جس نے محنتوں کے بعد آج یہ ثمر دیا ہے کہ ہم اور آپ اس خوشگوار ماحول میں بیٹھ کے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. آج کی اس محفل کو جس نام نامی جس ذات نامی سے منسوب کیا گیا ہے وہ ہے حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس. میں نے جس حدیث رسول کو عنوان قرار دیا ہے، مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. میں اس حدیث پہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں رکوں گا، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کا اندازہ اس کی دیواروں سے نہیں ہوتا ہے، اس کے دروازے کی بلندی سے ہوتا ہے. جتنا بڑا شہر ہوگا دروازہ بھی اسی کیفیت کا ہوگا. مثلا اب ہم یہاں کربلا میں بیٹھے ہیں، ہر آدمی کربلا کے اندر آ کے نہیں دیکھے گا کہ کربلا میں کیا ہے، مگر اس کا دروازہ اس کی رونق کی علامت ہے. ہر انسان دروازہ دیکھ کے کہے گا کہ جب دروازہ ایسا ہے تو اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. نبی نے فرمایا کہ جس شہر علم کو میں اپنے سے منسوب کر رہا ہوں اس کا دروازہ علی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ مہم ہے. اب شہر علم کا دروازہ تو علی ہے. اگر آپ جناب ابو الفضل عباس کے القاب کی دنیا میں جائیں گے تو جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین. باب الحسین، اللہ اکبر، یعنی حسین کا دروازہ. کمال ہے. باپ کو دیکھو تو شہر علم کا دروازہ، بیٹے کو دیکھو تو باب حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے علم کے شہر تک جانا ہے اسے علی کے ذریعے جانا ہوگا، جسے حسین تک جانا ہے اسے عباس کے ذریعے جانا ہوگا. بہت اطمینان سے، کوئی جلدی نہیں ہے اس لیے کہ ماحول بھی نہیں ہے. مولانا جو ہیں مکمل خطاب کر چکے ہیں. دو چار باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اگر ہم جناب ابو الفضل عباس کی زندگی پر غور کریں اپنی مجالس کے ذریعے، جو ہماری مجالس میں جناب ابو الفضل عباس کا تعارف ہوتا ہے وہ صرف جناب عباس کی زندگی کے ایک ہی پہلو پر گفتگو ہوتی ہے، وہ ہے شجاعت. شجاعت، شجاعت، بہادر، وفادار، یہی تو کہا جاتا ہے. مگر نہیں، جناب عباس جتنے بڑے بہادر تھے اتنے ہی بڑے عالم تھے، اتنے ہی بڑے شجاع تھے. حضرت آیت اللہ شیرازی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اپنے زمانے کے، اپنے عہد کے ایک عالم کو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا. جب وہ مسئلہ پیش آیا تو وہ گئے ہیں کربلا. جب کربلا پہنچے تو اتفاق یہ تھا کہ امام حسین کا دروازہ بند ہو چکا تھا حرم کا برسوں پہلے، جناب عباس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو وہ جناب عباس کے یہاں نہیں گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ امام حسین کا دروازہ کھلے گا. توجہ سے سنیے گا، اگر امام حسین کا دروازہ کھلے گا تو میں جا کے اپنی عرضی لگاؤں گا، اپنا سوال امام کی بارگاہ میں رکھوں گا، جو جواب آئے گا وہ لے کے چلا جاؤں گا. آپ تعجب کریں گے، دروازہ غازی کا کھلا تھا مگر وہ نہیں گئے، اس لیے کہ ذہن میں صرف شجاعت عباس تھی. جب صبح ہوئی
اور انہوں نے وہ عرضی وہ سوال بارگاہ امام میں لگایا تو آپ یقین جانیں جواب نہیں آیا. جواب نہیں آیا. پریشان رہے کہ میں ہمیشہ سوال لگاتا تھا تو جواب آ جاتا تھا, مگر جواب نہیں آیا. معرفت دیکھیے کس منزل پہ, جواب نہیں آیا. پریشان ہو گیا, بیٹھے رہے یہاں تک کہ سو گئے. جب سوئے تو دیکھا کہ خواب میں امام حسین تشریف لائیں. مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ ہمیشہ آتا تھا, سوال لگا دیتا تھا, آپ سوال کا جواب دے دیتے تھے. آج میں آیا ہوں, میں نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا ہے, جواب نہیں آیا. کہنے لگے جب کربلا آیا تھا تو میرا ہی تو دروازہ بند ہوا تھا, عباس کا تو کھلا ہوا تھا. نہیں پہنچے آپ, میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. میرا ہی تو دروازہ بند ہوا تھا, عباس کا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ان کے ذہن میں یہی تصور تھا جو ہمارے ذہن میں, کہ عباس کا تعلق شجاعت سے ہے, بہادری سے ہے. امام نے کہا تم نہیں جانتا, میرے لشکر کے علمدار ہے عباس. جس کے ہاتھ میں نے اپنے لشکر کا علم دیا ہے اسے عباس کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ پورے لشکر میں سب سے افضل ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ پورے لشکر میں سب سے افضل ہوتا ہے. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یاد رکھ, جس کے سپاہی میں حبیب جیسا فقی ہو اس لشکر کا علمدار عباس ہے. جس لشکر میں حبیب ابن مظاہر ہو, جسے امام سند دے رہے ہیں رجل الفقی, اے مرد فقی حبیب ابن مظاہر. اب یہ بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فقی کے ہوتے ہوئے کسی غیر فقی کے ہاتھ میں علم دے دیا جائے؟ نہیں. جس کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسند علم پر بھی سب سے وزنی ہے, سب سے سنگین ہے. خدا کی قسم جناب عباس کے لیے تو بس ایک ہی فضیلت کا اگر دائرہ اور گوشہ سوچا جائے تو کافی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ گھر میں 2 چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طلب. یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس. اس کیفیت کو محسوس کیجئے, اس کیفیت کو محسوس کیجئے. میں بہت جلدی میں نہیں ہوں, آہستہ آہستہ پڑھوں گا, اس لیے کہ جو اصل خطیب ہے ان کو تو آنا ہے. جیسے جیسے آپ سنیں گے جتنی توجہ آپ کی بڑھے گی اتنی یہاں سے بڑھے گی. اس لیے کہ ہیرے جلا کے آلو کوئی نہیں ابالتا. مجھے احساس دلائیے گا اگلے جملے پہ کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. بھئی جناب عباس کس منزل پہ یہ تھا کہ کم تھے؟ نہیں, تقوی کے اعتبار سے دیکھیں منزل کمال پہ تھے, علم کے اعتبار سے دیکھیں, بردباری کے اعتبار سے دیکھیں, سنجیدگی کے اعتبار سے دیکھیں, صبر کے اعتبار سے دیکھیں, شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں, علم کے اعتبار سے دیکھیں, جس اعتبار سے دیکھیں گے. اب یہ آیا کہاں سے؟ یہ ساری فضیلتیں آئیں کہاں سے؟ کہاں سے آئیں یہ فضیلتیں؟ اس کو محسوس کیجئے. اس کو محسوس ایسے کیجئے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنیے بچے کے ہاتھوں کو چومیے گا, منہ کو نہ چومیے گا. کیوں نہ چومیے گا منہ کو؟ کہا نہیں, بچہ ہے, نازک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ قبول کرنے کی طاقت تیز ہے. کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ نے اس کے منہ سے منہ لگا دیا تو جو جراثیم آپ کے ہیں وہ اس بچے کے پاس چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے جو بیماری آپ کے اندر ہو. نہیں پہنچے, اگر بارہ بنکی پہنچ جاتا تو تقریر شاید ایک منزل آگے بڑھ جاتی. بھئی بچے کو ہاتھ چومیے, پاؤں چومیے, چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ سب سے نازک ہے منہ. اگر آپ نے بچے کے منہ پہ منہ رکھ دیا تو وہ جو جراثیم آپ کے ہیں وہ انہیں اخذ کر لے گا, قبول کر لے گا. ہو سکتا ہے کہ جو بیماری آپ کے اندر ہو بچے کے اندر بھی ہو, اس لیے کہ جو جراثیم آپ کے اندر ہیں وہی بچے کے اندر پیدا ہو جائیں گے, جو کٹانو آپ کے ہیں وہی وہاں. اس کا مطلب یہ کہ آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کے منہ پہ منہ لگایا جائے تو جراثیم منتقل ہوتے ہیں. نہیں پہنچے, اگر منہ سے منہ لگا دیا جائے تو جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں. اور اگر کہیں زبان چسا دی جائے, نہیں پہنچے, اگر کہیں زبان چسا دی جائے پھر کیفیت کیا ہوگی؟ علماء بیٹھے بھائی جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہوتے ہیں, مگر جس نے اپنی زبان چسائی اگر اس کے پاس تقویٰ تھا تو تقویٰ چلا گیا, علم تھا تو علم چلا گیا, علم تھا تو علم چلا گیا, بردباری تھی تو بردباری چلی گئی, شجاعت تھی. جیسا وہ تھا جس نے زبان چسائی تھی. جیسا وہ تھا جس نے زبان چسائی تھی.
ویسا ہی وہ ہو جائے گا جس نے زبان چوسی تھی. اس لیے کہ جراثیم منتقل ہوتے ہیں، کیفیتیں منتقل ہوتی ہیں. کمال ہے. ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی نگاہوں کے اثار میں، یہ سب کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ آصف بھائی، یہ ہم، یہ علماء، یہ درخت، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دیکھیے ان کے لیے روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ پولیس میں ہیں یہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، وہ بھی دلی پولیس میں ہے بھائی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ہر آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے نا، پیسے کی ضرورت ہے. کیوں پیسے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ پیسہ ہوگا تو جیب گرم ہوگی، زندگی میں کچھ خرید سکتے ہیں، کچھ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج جو ہے، آج کے دور میں ترقیات یہاں تک چلی گئیں کہ وہ پیپر والا پیسہ، وہ لوہے والا گلیٹ والا پیسہ ختم ہو گیا. اب وہ پیسہ ہے کہ ہے، مگر وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے لین بھی ہو رہا ہے، دین بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، مگر وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا. جب ظہور امام ہوگا تب بھی یہی کرنسی چلے گی، ہوگی مگر نظر نہیں آئے گی. معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کرنسی کون سی ہے کہ جو ظہور امام کے بعد چلے گی؟ فرمایا وہ ہے صلوات. تو صلوات کو آہستہ سے نہ پڑھا کریں، یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. آخری بات، اور میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، بہت محبتوں سے آپ سن رہے ہیں، بہت جلدی میں اپنی بات رکھ کے آپ کی خدمت میں. تو امام نے اگر زبان چسائی ہے، اگر معصوم نے زبان چسائی ہے، تو جو کمالات امام کے اندر ہیں وہ کمالات جناب. اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ امام نے اگر کسی کو اپنی زبان پہ ایک پتھر بھی مسرک کر کے دے دیا تو وہ 70 زبانوں کا عالم بن گیا. اس پتھر کا کمال نہیں تھا، اس زبان کا کمال تھا. اب یہ جو محفل ہے اسے چند حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ وہ ہے جس میں شعراء آپ کو سنائیں گے اور آپ سنیں گے. ایک وہ ہے جس میں ہم اور معراج بھائی آپ کو سنا رہے تھے. ایک حصہ اس میں وہ ہے کہ وہ افراد جو قوم میں نمایاں کام کرتے ہیں انہیں ایوارڈ دیا جائے گا. ان بچوں کو کہ جنہوں نے حصول علم میں وہ کمالات اور وہ ڈگریاں حاصل کی ہیں کہ جو واقعاً قوم کے لیے افتخار ہے. یاد رکھیے گا دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم. یہ مجلس نہیں ہے کہ اس میں زور دے کے پڑھا جائے گا. اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے احساس دلائیے گا. دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم. دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت. علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، جہالت سے بڑی کوئی غربت نہیں. یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا. عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا. یہ جملہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں سنا دیا کہ میں نے بالکل تہران توران کی سنا کے آپ کو، نہیں، یہ معصوم کا جملہ ہے. معصوم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب سامنے سے کھڑے ہو گئے، یا علی میرا ایک سوال ہے. کیا؟ کہ میرا سوال یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ جناب امیر نے مسکرا کے کہا علم. اس نے کہا مولا دلیل دیجئے کہ علم افضل ہے. خدا کی قسم کیا دلیل دی ہے علی نے. امام ہو تو ایسا، رہبر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، رہنما ہو تو ایسا، پیشوا ہو تو ایسا، ہادی ہو تو ایسا، مولا ہو تو ایسا. کہنے لگے سنو علم افضل ہے علم مال سے. کا کیوں؟ عجیب جواب دیا. فرمایا اس لیے کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. نہیں غور کیا؟ یہ اصول ہے. علم بڑھتا ہے، مال کم ہوتا ہے. وہ بیٹھ گیا. دوسرے صاحب نے پھر کہا یا علی میرا بھی ایک سوال. علی نے کہا تم بھی پوچھو. کھڑا ہوا. مولانا نے کہا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا مولا میرا بھی سوال یہ کہ علم افضل ہے یا مال؟ تو جس نے پہلے پوچھا تھا اس نے ابا کا دامن پکڑا، ہلایا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جو میں نے پوچھا وہی تم پوچھ رہے ہو. کہا تو کیا ہوا؟ کہا بھائی جب سوال وہی ہے تو علی جواب بھی وہی دیں گے نا جو تجھے مجھے دیا ہے وہی تجھے دیں گے. تو تم لوگوں کا وقت کیوں ضائع کر رہا ہے؟ وہ بیٹھنے لگا. مولانا نے کہا بیٹھ کیوں رہا ہے؟ کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی وہی جواب دیں گے جو اسے دیا ہے. امام نے کہا بیٹھ مت، اس لیے کہ اسے اس کی عقل کے مطابق دیا ہے، تجھے تیرے دماغ کے مطابق دوں گا. بیٹھ گئے. کہا کیا جواب ہے؟ فرمایا عجیب و غریب. کہا تیرا سوال کیا تھا؟ کہا مولا میرا سوال یہ علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ اب جو علی نے دلیل دی وہ قیامت تھی. کہنے لگے سنو دلیل یہ ہے کہ مال چوری کیا جا سکتا ہے، علم چوری نہیں کیا جا سکتا. علی نے یہ جملہ 1400 برس پہلے کہا تھا. آپ نے دنیا دیکھی ہے، گوگل کا زمانہ ہے،
سرچ کیجئے آج تک دنیا میں کوئی ایف آئی آر اس بات پہ ہوئی کہ میرا علم چوری کر لیا گیا؟ بھائی دنیا میں آج تک کوئی ایف آئی آر ایسی ہوئی ہے کہ جس میں علم چوری ہوا ہو؟ نہیں. آپ جائیے ایران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے آغا کافی، انہوں نے ایک جملہ، ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تقریر کر کے، بڑے خطیب تھے، تقریر کر کے رات کے سناٹے میں اپنے شہر میں داخل ہوا، تہران کی گلیوں سے گزرا، میں نے دیکھا کہ سارے بازار بند ہیں، ساری دکانیں بند ہیں، کوئی شہر میں نہیں ہے مگر ایک دکان کھلی ہوئی ہے. اس کا ٹھیا جھکا تو ہے، اس نے بند بھی نہیں کیا، اس نے سمیٹا بھی نہیں. وہ کس کا تھا؟ وہ شہر میں ایک دکان تھی کتابوں کی، سب اپنی دکانیں بند کر کے چلے گئے، کتاب والے نے دکان بند نہیں کی. وہ پوری رات اس کے پہرے پہ بیٹھے رہے کہ کہیں کو کتاب اٹھا کے لے نہ جائے. نہیں پہنچے ہیں، کہیں کوئی کتاب اٹھا کے لے نہ جائے. جب وہ صبح آیا اس نے کہا آپ بیٹھے؟ کہا میں تو پوری رات ہو گئی. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لے. اب جو اس نے جواب دیا دکاندار نے وہ عجیب تھا. اس نے کہا اگر قوم اس چیز کو چوری کرتی ہے جس کی قدر جانتی ہے، سونا جب چوری کیا جاتا ہے نا، جب اس کی قدر جانتا ہو، ابھی تو قوم کو علم کی قدر ہی کا اندازہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. امام نے کیا کہا؟ کبھی چوری نہیں ہو سکتا. مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا. بیٹھ گیا. پھر تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، بتائیے علم افضل ہے کہ مال؟ کا علم. دلیل کیا ہے؟ امام نے پھر دلیل دی. دلیل عجیب و غریب تھی، عجیب و غریب دی. پہلے کو کیا کہا؟ پہلے کو کہا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرے کو کیا کہا؟ مال چوری کیا جا سکتا ہے، علم چوری نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے گا دنیا میں دو ہی قسم کے افراد ملیں گے، یا وہ جنہوں نے مال کمایا ہے یا وہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے. مگر تاریخ نے دونوں کے ناموں کو زندہ رکھا، مال والوں کو بھی، علم والوں کو بھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں خالی مال پہنچا وہاں کوئی فرعون بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی شداد بنا. جہاں علم پہنچا کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد بنا. تو یہ پروگرام جو ایوارڈ دینے کا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایوارڈ انہیں دیا جا رہا ہے وہ لے جا کے گھر میں رکھیں گے. نہیں، وہ ایوارڈ اس لیے دیا جاتا ہے علماء کے ہاتھ سے، شہر کے ذمہ دار افراد کے ہاتھوں سے، قوم کے ذمہ دار، تاکہ جو دوسرا بچہ نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے وہ سوچ لے کہ آج اسے ملا ہے، اگلے برس ہمیں بھی ملنا چاہیے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے بزرگوں کی میراث کو آگے بڑھائیں. یہ شیعہ قوم کی میراث علم تھا، علم ہے اور علم رہے گا. ہم نے ایسی بستیاں دیکھی ہیں جن بستیوں میں آپ جائیں گے تو لوگ کہتے تھے جی ہمارے یہاں تو کلیکٹر صاحب سلام کرنے آتے تھے، ہمارے یہاں تو فلاں صاحب سلام کرنے آتے تھے. تو شجرہ تو آپ کا بدلا نہیں، پھر سلام کیوں بند ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ شجرے کو سلام نہیں تھا، وہ صلاحیتوں کو سلام تھا. صلاحیت جوں بڑھتی رہتی ہے ویسے ویسے سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم امیدوں میں یہی ہیں کہ آج پھر سماج ہمارے دروازے پہ آ کے جھکے گا. نہیں، اگر آپ سماج کو جھکانا چاہتے ہیں تو آپ کے آباء و اجداد کی جو میراث ہے، علم، تقوی، اخلاق، پرہیزگاری، اسے آگے بڑھائیں اور اسی کے ذریعے عزت پائیں. اس لیے کہ آپ کے آباء و اجداد نے بھی اس کے ذریعے عزت پائی تھی، ہمیں اور آپ کو بھی اس کے ذریعے عزت پانا ہے. بس اسی شعر کو پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. نہ شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہیں رب سے دعا کرتا ہوں. فقط وسلام.